عشاء چلتی ہوئی اپنے فلیٹ میں پہنچ گئی اور دروازہ بند کرتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں موندے اسے سلطان کا غصے سے دیا گیا جواب یاد آیا اور ایک آنسو بند آنکھوں سے نکل کے رخساروں پر بہہ گیا۔ اب اس سے کبھی نہیں ملوں گی، کبھی نہیں۔ ایک اداس احساس کے ساتھ وہ اپنے آپ سے عہد کر رہی تھی۔ میں تو بس کچھ بتانا چاہتی تھی اسے۔ مجھے لگا وہ میری بات سن لے گا، پر وہ تو ویسا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ خود سے ہی باتیں کرتی وہ بہت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اب نہیں ملوں گی، ملے گا بھی تو بات نہیں کروں گی، غصے سے کہتی ہوئی وہ آنکھیں موند گئی۔ اپنے کنگ سائز بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ ایک بے چینی بھرا احساس اپنے اندر محسوس کر رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کیوں اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں گئی؟ کیا میں واقعی روڈ تھا؟ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو بار بار جھٹک رہا تھا اور بار بار سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر نیند تو وہ اس سنگ مرمر کے بینچ پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے پر جب نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر بالکنی میں آیا۔ تازہ ہوا اس کے چہرے کو چھو کے گزر رہی تھی، پر اندر ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اپنے لہجے پر پہلی بار اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ حساس تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی روڈ پرسنالٹی رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتا تھا، پر آج پہلی دفعہ اسے اپنے سخت لہجے پر غصہ آ رہا تھا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ آنکھیں موند گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ خوبصورت اداس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ ہاتھ کا مکہ بنا کے ریلنگ پر مارتا ہوا وہ دوبارہ بیڈ پر گر گیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو خود کو صوفے پر ہی سوتا پایا۔ ایک بوجھل سر کے ساتھ اٹھتی ہوئی وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ نیند پر تو اب کھل چکی تھی۔ تھوڑی دیر لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ نماز کے بعد وہ بہت دیر تک دعا مانگتی رہی۔ وہ اپنا ہر دکھ اور درد اپنے مالک سے کرتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے تر کر گئی۔ میرے پاک رب، میری زندگی میں سکون بھر دے۔ بے شک تو سب کی سننے والا ہے، تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ میرے رب، میں اس دنیا کے فریبوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی کون بھروسے کے لائق ہے، کون اپنا ہے۔ میں نہیں جانتی، پر میرے پاک رب، تو تو سب جانتا ہے۔ تو تو دلوں میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہے۔ میرے رب، مجھے نہیں پتا وہ شخص کون ہے۔ اس نے مجھ سے اس طرح بات کی جیسے میں بس اسے تنگ کر رہی ہوں اور وہ نہیں چاہتا مجھ سے مخاطب ہونا، پر نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اسے اپنا ہر دکھ درد بتا سکتی ہوں۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی، پر میں تو بس روتے روتے اس کے رخسار گلابی ہو رہے تھے اور خوبصورت آنکھوں میں ایک سرخی چھا رہی تھی۔ میرے اللہ، مجھے بہت برا لگا جب اس نے مجھ سے ایسے بات کی۔ ایک وہی تو ہے جسے میں اپنا مسیحا مانتی ہوں، میری جان بچانے والا، مجھے سہارا دینے والا۔ اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی نرمی پیدا کر دے۔ میرے رب، وہ روتے ہوئے اپنی سب تکلیفیں اپنے رب کے حضور پیش کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدہ ریز ہوئی تو کسی کی نیند
جیسے ایک دم بوجھل ہوئی۔ اچانک آنکھیں کھلنے پر وہ دیواروں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا، جیسے اسے کسی نے جھنجھوڑ کے جگایا ہو۔ لحاف دور پھینکتا ہوا وہ زمین پر پاؤں لٹکائے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جس میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اب نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہ پھر بالکونی تک آیا تاکہ تازہ ہوا محسوس کر سکے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک بھی اپنی پوری آب و تاب سے چل رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ بے ترتیبی سے کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو سلجھانا تو جیسے جانتا ہی نہیں تھا۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیف اور تھوڑی گھنی مونچھیں۔ بے شک وہ ایک وجیح مرد تھا، ایک ایسی شخصیت جس سے لڑکیاں پہلی ہی نظر میں متاثر ہو جاتی تھیں۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخ ڈورے گھوم رہے تھے، پر اسے لڑکیوں سے ایک حد تک نفرت تھی۔ وہ بس انہیں ایک کمزوری سمجھتا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسے جذبے سے تو بالکل ناواقف تھا۔ پر نہ جانے کیوں وہ معصوم چہرہ اسے کیوں اپنے قدم اپنی طرف بڑھانے پر مجبور کرتا تھا۔ سلطان سے ہوئی آخری ملاقات کو آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ اس سے نہ ملے، پر دل بار بار اپنے آپ کو غلط کہہ رہا تھا۔ وہ چاکلیٹس کے ریک کے پاس کھڑی اس دن کو یاد کر رہی تھی جب وہ یہاں اس جگہ اس سے مخاطب تھی، جب اچانک پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے پر مسٹر وحید دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اس سے مخاطب تھا۔ ہیلو مس، کافی دن ہو گئے، آپ سے بات نہیں ہوئی۔ مسٹر وحید کے اس طرح کہنے پر ایک پل کے لیے عشا کو وہ بہت عجیب لگا۔ پتہ نہیں، پر وہ شخص ہمیشہ سے ہی اسے ایک عجیب احساس دلاتا تھا۔ جی سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ عشا نے قدرے فارمل انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کوئی کام ہو تو ہی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، ویسے نہیں۔ مسٹر وحید آنکھ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا، جو عشا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ نہیں سر، وہ دراصل ابھی بات عشا کے منہ میں ہی تھی کہ مسٹر وحید اپنے مضبوط قدم بڑھاتا ہوا عشا کے تھوڑے قریب آیا، جسے دیکھتے ہی وہ 3 فٹ کے فاصلے پر ہوئی۔ دیکھتے ہی مسٹر وحید نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ اٹس اوکے، اگر تم فری نہیں ہو تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ عشا کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر مسٹر وحید اپنی بات فوراً بدلتے ہوئے الٹے قدموں سے واپس چلا گیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران کھڑی دیکھتی رہی، پر پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج ویکلی پیکج ان لوڈ ہونا تھا، جو اسے ہی سمجھانا تھا، اسی لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنا ٹیب ہاتھ میں تھامے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ مس حالہ آج ایبسنٹ تھیں، جس کی وجہ سے سارا کام عشا کو ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ وہ سب چیزیں ترتیب سے چیک کرتی ہوئی آخری بنڈل کی طرف بڑھی، جو کہ فش بنڈل تھا، اور ہمیشہ اسے مس حالہ ہی چیک کرتی تھی، پر آج وہ نہیں تھی، تو وہ بھی اسے ہی کرنا تھا۔
دونوں بنڈل کو انلوڈ کرواتی ہوئی وہ ایک بے چینی سی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان میں جو مس حالہ مجھے دیکھنے بھی نہیں دیتی؟ کہتے ہوئے وہ سب فش کو الگ کروانے لگی۔ ایک ورکر نے ایک فش کو اچھال کر ریک پر رکھا تو اس کے منہ سے ایک سفید رنگ کا پیکٹ نکل کر زمین پر گر گیا۔ عشا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو اس آدمی نے وہ پیکٹ اٹھا کر فوراً چھپا لیا۔ عشا کے بار بار پوچھنے پر بھی اس آدمی نے نہیں بتایا کہ وہ کیا تھا۔ گڑبڑ تو اسے پہلے ہی لگ رہی تھی، پر آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ چل رہا ہے جو اسے نہیں پتا۔ وہ اس بارے میں مس حالہ سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی اسے یہ بنڈل نہیں دیکھنے دیتی تھی۔ اسی لیے اسے مسٹر وحید سے بات کرنا ہی بہتر لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی مسٹر وحید کے آفس میں آئی۔ نوک کرنے پر کم ان سنتے ہی جب وہ اندر داخل ہوئی تو مسٹر وحید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ عشا۔ مسٹر وحید نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے بیٹھتے ہوئے کچھ جھجک ہو رہی تھی۔ سر، وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اب گھبرانا چھوڑ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہاں بولو۔ مسٹر وحید اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سر، وہ فش بنڈل میں شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ عشا کے منہ سے یہ سنتے ہی مسٹر وحید کے چہرے کا رنگ غائب ہوا تھا۔ کیا گڑبڑ؟ وہ کنکیوں سے عشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مسٹر وحید کے پوچھنے پر عشا نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی ساری کارروائی اس کی گوش گزار دی، جسے سنتے ہی مسٹر وحید کے چہرے کے رنگ فک ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کہا بھی تھا آج نہیں آنا چاہیے۔ مسٹر وحید اپنے منہ میں ہی کہتا ہوا حالہ کو بہت سخت الفاظوں سے نواز گیا۔ عشا مسٹر وحید کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ چکی تھی۔ سر، از ایوری تھنگ فائن؟ ہاں ہاں، تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گا، تم اپنا باقی کام کرو۔ کہتا ہوا وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا موبائل پر کال ملانے لگا۔ عشا ایک پل مسٹر وحید کو دیکھنے کے بعد اٹھی اور چلتی ہوئی آفس سے باہر آ گئی۔ یو ڈم، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ آج مال نہیں آنا چاہیے، تو کیوں آیا؟ مسٹر وحید غصے سے مس حالہ کو ڈپٹ رہا تھا۔ سر، وہ مجھے نہیں پتا کیسے آیا، میں نے کینسل کروایا تھا۔ مس حالہ ڈری ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت تیز ہے، پر اب میں نے اسے سمجھا دیا ہے، پر آئندہ احتیاط کرنا، ورنہ جان نکال دوں گا تمہاری۔ مسٹر وحید غصے سے کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ اپنا کام کرتی وہ بار بار آج صبح کی کارروائی کو یاد کر رہی تھی۔ اسے مسٹر وحید کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ سوچتی ہوئی وہ مس حالہ کے آفس میں آئی، جہاں پہلے ہی مسٹر وحید بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ رپورٹ کرنے آفس میں آئی تو مسٹر وحید نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ کرسی کچھ فاصلے پر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عشا، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو تم فری ہو، آؤ بیٹھو میرے ساتھ، باتیں کرو۔ مسٹر وحید کے اس انداز سے کہنے پر عشا کو عجیب لگا۔ جی سر، بولیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟
کچھ جھجکتے ہوئے وہ کہنے لگی، عشا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مسٹر وحید اب بھی باقی پر اتر آیا تھا، جس کی آفر پر عشا کو اپنے کانوں سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بس وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے اس پل مسٹر وحید سے بڑی چڑ ہوئی تھی۔ سر، وہ دراصل میں بہت تھک گئی ہوں، تو کیا میں وقف لے سکتی ہوں؟ ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے۔ کہتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگنے کو تیار تھی۔ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوتے دیکھ کر مسٹر وحید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ کہتا ہوا مسٹر وحید اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ اسے اس قدر قریب دیکھ کر عشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، آئی ایم سوری، پر کیا میں جا سکتی ہوں؟ کہتی ہوئی وہ فاصلے پر ہوئی۔ مسٹر وحید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی عشا بجلی کی تیزی سے آفس سے باہر آئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے مال سے باہر تھی۔ باہر آنے پر ایک دم ہی تازہ ہوا سے اس کے اندر اٹھنے والا دھواں ہوا میں تحلیل ہوا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ اسی سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ آج اسے بہت عجیب احساس ہو رہا تھا۔ مسٹر وحید کے اس طرح بات کرنے پر وہ بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ شخص اسے ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا، پر آج تو بات ہی اور تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی، آنکھیں موند کر بینچ کی پشت سے لگا گئی، سر بینچ کی پشت سے لگا گئی۔ ہلکی ہلکی شام پھیلنے لگی اور بینچوں کے قریب لگے اونچے بلب باری باری چلنے لگے۔ تھکے ہارے پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ بند آنکھیں کیے گہری سانسیں بھر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے بینچ کی دوسری سائڈ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ دھیرے سے آنکھیں کھول کر آنکھیں گھما کر دیکھنے پر وہ بلیک ہوڈ میں بلیک کوٹ پہنے اپنے سٹائل میں بیٹھا ہوا اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔